میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اچھے کام کرو گے، وہ کام جس سے میں خوش ہوں، وہ کام جس سے میں راضی ہوں، ایسا کام اگر کرو گے تو میں تم کو بڑی اچھی زندگی دوں گا۔ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت وعدہ ہے، حیاتن طیبہ، بڑی پیاری زندگی دوں گا۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ انسان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ بھول جاتا ہے، اس لیے وعدہ پورا نہیں کر پاتا، مگر ہمارا معبود بھولنے سے پاک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ انسان وعدہ پورا نہیں کرتا کہ جو وہ کہہ دیتا ہے اس کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ ایک لمٹ ایتھارٹی کا مالک ہے، وہ مکمل اختیار نہیں رکھتا، کچھ حد ہے اس کے اختیار کی۔ اگر اس کے اختیار سے باہر ہے وعدے کو پورا کرنا تو وہ مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پاتا۔ مگر میرا اللہ مجبوری سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے۔ اس کی شان یہ ہے، ان ربک فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمان جیسی وسیع مخلوق کو اگر وہ صرف کہہ دے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بھولنے سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، مجبوری سے پاک ہے۔ جب اس نے وعدہ کر لیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، تم صرف اچھے کام کرو، میں تم کو اچھی زندگی دوں گا۔ اچھی زندگی کا تصور اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر خواہش ٹیبل پہ حاضر ہو، جو چاہیں جب چاہیں پوری ہو جائے، یہ اچھی زندگی کا مطلب ہے۔ گاڑی ہو، خوبصورت گھر ہو، اولاد ہو، دنیا کی جتنی نعمتیں آسائشیں ہیں قدموں کے پاس ہو، یہ ہے اچھی زندگی کا مطلب۔ مگر قرآن کے نزدیک زندگی کا تصور کچھ اور ہے۔ اللہ جس کو اچھی زندگی دیتا ہے تو اسے دولت دے کہ نہ دے، گھر دے کہ نہ دے، بنگلہ دے کہ نہ دے، گاڑی دے کہ نہ دے، پہلے مسجدوں سے محبت ضرور دیتا ہے، تلاوت سے محبت ضرور دیتا ہے، قرآن سے محبت ضرور دیتا ہے، توفیق سجدہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اچھی زندگی کا یہ مطلب ہے کہ وہ دل کو قانع بنا دیتا ہے، دل میں صبر اور قناعت کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے بندہ چاہے جیسا ہو، جیسی حالت میں ہو، وہ جس قدر احساس کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، اسی الحمدللہ میں وہ سکون چھپا ہے کہ بڑے بڑے ارب پتی اور کروڑ پتی اچھے اچھے گھروں میں رہ کر بھی وہ سکون نہیں پا سکتے۔ یہ ہے قرآن کے نزدیک اچھی زندگی کا تصور۔ اور ہم جس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، دولت، گھر، نعمت اور صحت اور نہیں کیا کیا، ایسا نہیں کہ اللہ یہ نہیں دیتا ہے، مگر یہ چیزیں اللہ کے نزدیک دوسرے درجے کی اہمیت کی ہے۔ اس لیے اللہ پہلے جو زیادہ اہم ہے وہ دیتا ہے، اور پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اچھے راستے پر چلتا ہے، تو پھر اللہ اس کو دنیا سے بھی محروم نہیں رکھتا، اس کو دنیا بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے،
راحت بھی دیتا ہے، قرار بھی دیتا ہے، چین بھی دیتا ہے۔ سوچیں وہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی کہ بندے کے پاس اچھا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اولاد بھی نیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ بتاؤ یہ وہ خوش نصیب نہیں ہے جس کی دنیا بھی سنور گئی اور جس کی آخرت بھی سنور گئی؟ یہ وہ خوش نصیب نہیں ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا؟ یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، یہ وہی ہے جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو انسان اچھے کام کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بہترین زندگی عطا کرتا ہے، اور اس بہترین زندگی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی اچھے کام نہ کرے، اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کو یاد نہ کرے، اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ کتاب سن کر جن بھی رو دیتے تھے، یہ کتاب سن کر پتھروں کے دل سے بھی پانی نکل جائے۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، ایک ایک آیت دل کے لیے شفا ہے، زندگی کے لیے نور ہے، قبر کے لیے چراغ ہے۔ بس یہ کہ سن لیں، بس یہ کہ سمجھ لیں، بس یہ کہ دل و دماغ میں اتر جائے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، وہ لوگ جو دولت نہ ملنے کی وجہ سے، زندگی کی سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے، وقت پر ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اپنی پریشانی کی وجہ کو تلاش کریں۔ اور وہ بھی جن کو آسائشیں ملی ہے، گھر ملا ہے، گاڑی ملی ہے، دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، مگر اس کے باوجود نیند کی گولی نہ کھائیں تو نیند نہیں آتی ہے۔ جتنے لوگ بھی بے چینی یہ قلب کے شکار ہیں، بے قراری یہ قلب کے شکار ہیں، ذہن کو سکون نہیں، دل کو سکون نہیں، راحت نہیں، قرار نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ہم سے دور ہوگا، ہماری یاد سے دور ہوگا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور یہ اندھا جو سب کچھ جان کے بھی ہم سے دور رہا، آیتیں سنا پھر بھی نہیں سدھرا، تقریریں سنا پھر بھی نہیں سدھرا، سب کچھ سنا مگر کیا اپنی پسند کا، سب کچھ جانا مگر کیا اپنی خواہش کا، تو رب فرماتا ہے اگر جان کر بھی انجان بنو گے، دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لوگے، تو جن آنکھوں کی اگر آج قدر نہیں کیے، ان آنکھوں سے دیکھ کر اگر آج نصیحت حاصل نہ کیے، تو پھر قیامت میں تم کو نابینا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے۔ یہ نابینا آنکھوں سے محروم کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مالک دنیا میں آنکھیں دیا تھا، دیکھ سکتا تھا، آج نابینا کیوں اٹھایا ہے؟ آج میں دیکھ نہیں سکتا؟ جی لیجیے اپنی خواہش کے مطابق جس طرح جی سکتے ہیں۔ امام غزالی نے کہا تھا کر لو جو کرنا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا پیدا کرنے والا سب دیکھ رہا ہے، اور ان قریب تم سے پوچھے گا آنکھوں کی خیانت کے بارے میں، کانوں کی خیانت کے بارے میں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جی لو جیسے جینا ہے، زندگی کی میعاد مدت پوری کر لو، مگر ایک دن وہ حساب لے گا جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نابینا جب کہے گا مالک لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا، تو اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی گئی تو تم سب سن کے، سب دیکھ کے ایسے جیتے تھے جیسے تم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، ایسے جیتے تھے جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔
تو جب تم نے دنیا میں ایسے زندگی گزاری جیسے ایک نابینا گزارتا ہے تو تمہیں آنکھیں دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج احساس دلانا ہے تم کو کہ میں نے دنیا میں جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کو کیوں دی تھی؟ کچھ مقصد تھا، کچھ سبب تھا، کوئی راز تھا۔ اللہ اکبر، بھول گئے آہستہ آہستہ ساری چیزیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گناہ انسان کے دماغ کو کھاتا ہے، گناہ انسان کی صحت کو کمزور کرتا ہے، گناہ رزق میں تنگی لاتا ہے، گناہ دل کو بے قرار کرتا ہے، گناہ بستر کا سکون چھین لیتا ہے، گناہ آنکھوں کا قرار چھین لیتا ہے، گناہ جو ہے زندگی کو بالکل الجھنوں کا شکار کر دیتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی آسائشوں کا مالک ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ کالا نقطہ، وہ کالی سیاہی پھیلتی جاتی ہے حتیٰ کہ پورے دل پہ چھا جاتی ہے۔ پھر انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پتھر سے زیادہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ سمجھاؤ گے نہیں سمجھیں گے، بتاؤ گے نہیں سمجھیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے تم کسی پتھر کو سمجھاؤ تو پتھر پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، ویسے ہی اس کی حالت ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ فوراً گناہوں پہ نہیں پکڑتا، فوراً گناہوں پہ سزا نہیں دیتا، حالانکہ وہ دے سکتا ہے۔ وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں، وہ جب جو چاہے کرے، کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اللہ فوراً گناہوں پہ نہیں پکڑتا، اگر پکڑ لے تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ فوراً انسانوں کو گناہوں پر پکڑے تو کوئی چلنے والا باقی نہیں رہ جائے گا زمین پر۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے میرا دامن اوپر سے نیچے تک پاک ہے؟ غلطی تو ہوگی، کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، غلطیاں تو ہوگی، مگر میرے آقا فرماتے ہیں غلطی کرنے کے بعد جو توبہ کر لے وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ موقع اس لیے نہیں دیتا کہ اور گناہ کریں اور گناہ کریں، فوراً اس لیے نہیں پکڑتا کہ جلدی توبہ کر لو، جلدی لوٹ جاؤ، جلدی رجوع کر لو۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اچانک آ جائے گی، اس لیے کہ روح اچانک قبض ہو جائے گی، اس لیے کہ سانسیں اچانک رک جائے گی، جو ہے دوڑتا ہوا خون اچانک تھم جائے گا۔ خدا کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے افا امینوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اگر خدا کی اچانک کی پکڑ سے، خدا کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جاؤ، گناہ کر رہے ہو توبہ کی کوئی فکر نہیں، گناہ کر رہے ہو لوٹنے کی کوئی فکر نہیں، اور گناہ کر رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو اور اللہ کے خوف سے بالکل بے خوف ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے بالکل لاپرواہ ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھنا اچانک پکڑیں گے، اچانک پکڑیں گے، اور اس طرح پکڑیں گے کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ راستہ چلتے چلتے پکڑ لیں گے، ہزاروں خواب آنکھوں میں سجا کر سو گے، بستر سے اٹھنے نہیں دیں گے، پکڑ لیں گے۔ کیا کیا تمنائیں آنکھوں میں سجا کر سو گے، جاگنے نہیں دیں گے، پکڑ لیں گے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریے، ان بطش ربک لشدید۔ عزیزو کیا ہو گیا ہے آج، میں کیا بتاؤں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ میں صرف مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اس وقت معاشرہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کس کس گناہ کو گنائیں۔ ایک زخم ہو تو دکھاؤں، سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ گناہ کو کیا ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی سزا صرف قبر میں ملے گی؟ کیا اس کی سزا صرف محشر میں ملے گی؟ نہیں نہیں، اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ کچھ نظیریں اور کچھ مثالیں اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ مسلم گھر کی تعریف کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلمانوں کا گھر کیسا ہوتا ہے تو تم کیا بتاؤ گے؟ دو چار جملوں میں بڑا اچھا لکھا اور بڑے اچھے جملے لکھے۔ کہا اگر پہچاننا ہو کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے تو یہ دیکھو جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت اس گھر کے اندر ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مصلی بچھا رہا ہے، کوئی وضو کرنے جا رہا ہے،
कोई नमाज की तैयारी में मसरूफ है, कोई खुशबू लगा रहा है, घर में अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर, हय्या अलस सलाह की सदा सुनकर एक माहौल बन गया है अल्लाह को याद करने का। समझ लो ये मुसलमानों का घर है, ये अल्लाह को मानने वालों का घर है। मैं पूछना चाहता हूं, माशरे में कितने घर ऐसे रह गए जहां अजान का एहतराम हो, जहां नमाज का एहतमाम हो? है घर ऐसा? अब तो वो हालत हो गई, अजान हो रही है फिर भी मैच देखना बंद नहीं करते। कुछ लोग होशियारी करते हैं, साउंड बंद कर देते हैं, मैच देखते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय रे इस्लाम, तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। अल्लाह का नाम सुनकर भी मुसलमान गुनाह से नहीं बच पा रहा है। 2 मिनट के लिए अल्लाह के नाम की ताजीम में वो मैच देखना बंद नहीं कर सकता, फिर दुआएं करता है मालिक हालत बदल दे। जब मैं कहता हूं खुदा मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम नहीं बदलेंगे खुदा की रहमत नहीं उतरेगी, जब तक हम चेंज नहीं होंगे अल्लाह की रहमत नहीं बरसेगी। अजीजों, गुनाह को समझो। मेरे आका फरमाते हैं ज़िना आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए तो उस माशरे में ऐसी ऐसी मौतें होगी कि तुम सोच नहीं सकते। जिस माशरे में नापतोल में, खरीदो फरोख्त में जो है कमी की जाए, अल्लाह उस कौम को मुसीबत में मुब्तला कर देता है, रिस्क की तंगी में मुब्तला कर देता है। गुनाहों के असरात इस जमीन पर पड़ते हैं, कितने पड़ते हैं मैं एक एक करके क्या गिनाऊं। अल्लाह अकबर। गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि जब मेरे घर का खच्चर या मेरे घर का कोई जानवर बिदकता है, बात नहीं मानता, तो मैं समझ जाता हूं जमीन पर किसी ने गुनाह किया है और उसी गुनाह का असर मेरे जानवर पर पड़ गया है। सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर गुनाह का असर इस कदर मुजिर है, इस कदर जहर है, इस कदर खतरनाक है कि जानवर पर उसका असर पड़ता है, तो जिसने गुनाह किया है उसकी आंखों पर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा, उसके दिल पर उसका कितना गहरा असर पड़ेगा, उसकी सेहत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। 12 साल का जवान आधे पैराग्राफ को याद करने में 2-2 घंटे लगा रहा है। क्या करेगा मेरा ये जवान? क्या करेगा अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने माशरे के लिए? जो आधे पैराग्राफ को याद नहीं कर सकता, किसने कमजोर कर दिया इनको, इनके दिमाग को, इनकी अक्ल को? किसी और चीज ने नहीं, 2-2 घंटे गेम खेलने की आदत ने, 3-3 घंटे रील्स देखने की आदत ने, बेहयाई के मनाजिर देखने ने इनके जहन को इतना कमजोर कर दिया कि अब ये आधे पैराग्राफ को याद करने में पसीना पसीना हो जाते हैं। शकौतु इला बकीइन सुअ हिफ्ज़ी फअौसानी इला तर्किल मआसी। इमाम शाफई ने कहा, मैंने अपने उस्ताद से कहा था हुजूर जहन कमजोर ना हो, कोई वजीफा बता दो। तो कहा, ऐ मोहम्मद बिन इदरीस, जहन को ताकतवर रखना चाहते हो? कोई वजीफा नहीं, कोई नुस्खा नहीं, कोई दवाई नहीं, बस अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह तुम्हारे सेहत को सलामत रखेगा, तुम्हारे जहन को ताकतवर रखेगा, तुमको ताजा रखेगा। अजीजान मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूं, गुनाह का असर जानवर पे पड़ रहा है, तो जिस घर में 4 मुसल्ले तो है ही नहीं तो मैं क्या कहूं, 4 कुरान तो है ही नहीं तो मैं क्या करूं, 4 जो है अल्लाह को याद करने वाले है ही नहीं तो मैं क्या कहूं। हाँ, ये तो कहूंगा मैं कि 4 एंड्रॉइड जरूर हैं, एक रील्स देख रहा है, एक गेम खेल रहा है, बूढ़ा है तो उसको भी चैन नहीं, सब मसरूफ है मोबाइल में। मैं कहता हूं प्यारे, जब एक गुनाह के असर से जानवर बात नहीं मानता, इतना असर पड़ता है। जिस घर में हर कोई मसरूफ है, गुनाह है, आंखों से गुनाह, हाथ से गुनाह, जबान से गुनाह, दिल में गुनाह, पांव से गुनाह, उस घर में बरकत आएगी। और अगर पूरे माशरे की ये हालत हो तो बताओ उस माशरे पर अल्लाह की रहमत बरसेगी। नशा आम हो गया, जवानियां लुट रही है। जवान जो कि कौम की अजमत है, कौम का हीरा है, कौम के रीढ़ की हड्डी है, मुस्तकबिल का ख्वाब है, बूढ़े बाप का सहारा है, माँ की दवाई है। मैं क्या क्या कहूँ जवान को, जवान पूरी कौम है, जवान ही सब कुछ है। अल्लाह अकबर। मगर वो जवान फिसल गया, भूल गया अपना मकसद जिंदगी, भूल गया अपने घर वालों को, भूल गया अपनी बहनों को, भूल गया छोटे भाइयों को, मसरूफ है नशा में। नशा सस्ता हो गया, नशा आम हो गया। मैं किसे तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं?
میں اس پر نہیں جاتا، اس نشے کی اثر اس کے دل پہ کیا پڑے گا، اس کے گردے پہ کیا پڑے گا، اس کی صحت پر کیا پڑے گا۔ یہ کبھی بھی کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کا بھی مرڈر کر سکتا ہے، سوسائڈ کر سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے۔ چائے کے بل کو ادا کرنے پر جھگڑا ہو تو دوستوں میں جو ہے مرڈر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا بے خوف ہو گیا جوان، کس قدر جانیں سستی ہو گئی، کس قدر جانوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب نشہ اتنا عام ہو گیا، بے حیائی اتنی عام ہو گئی تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اور ایسے معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے جب ایک گناہ کا اثر جانور پر پڑتا ہے تو اتنے سارے نظروں کے زنا کا اثر کیا پوری سوسائٹی پر نہیں پڑے گا؟ کیا پورے معاشرے پر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں محسوس کرنا ہوگا اپنی ذمہ داری کو کہ کیسے اس معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں۔ گناہ صحت کو کھاتا ہے، گناہ جسم کو کمزور کرتا ہے، گناہ دماغ کو متاثر کرتا ہے، گناہ گھر کو برباد کرتا ہے، گناہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے، گناہ کا اثر زمین کے ذرے ذرے پر پڑتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اللہ کا کلام پڑھ لو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سمندر میں اور سمندر کے باہر جو تباہی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ بڑا کریم ہے خدا، اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر گناہ پر اگر وہ پکڑے تو کون بچ پائے گا؟ کون ایک لقمے کا حقدار رہ جائے گا؟ وہ کریم ہے، ہزاروں لاکھوں عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں عزتیں دیتا ہے، بھوکا نہیں سلاتا، کھلا کے سلاتا ہے۔ عزیزو فکر کرو، کبھی تو حساب لگاؤ اپنے گناہوں کا۔ ایسا تو نہیں کہ بس کر لیے، زمین گواہ بن رہی ہے، اس پر توجہ رکھنا۔ شاید یہ چند جملے آپ کو جگا دیں۔ میں قرآن کی روشنی میں صرف قیامت کے حساب کا منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت بشیر نام کے۔ 3 دن سے ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ بہت آسان لگتا ہے نا حساب دینا، گناہ کر کے بھول گئے ہیں، سارے پاپ بھول گئے ہیں۔ 1500 کتابیں لکھنے والے مجدد کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افدار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم لاپرواہ سن، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے۔ محسوس کرو، محسوس کرو۔ 3 دن سے اونٹ نہیں ملا، تلاش کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ 3 دن بعد آئے، میرے آقا نے پوچھا بشیر 3 دن سے تم نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ حضور اونٹ تلاش کرتے کرتے یہ میری حالت ہوئی ہے، لیکن اونٹ ملا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اونٹ تو مل سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ صرف اونٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی؟ 3 دن تک جو تم تلاش کیے نہ ملا تو تمہاری یہ حالت کہ چہرے کا رنگ بدل گیا؟ کہنے لگے حضور بس اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ کہتے بشیر یاد کرو اس دن کو جب 3 دن دوڑے بھاگے ہو تو تمہارے چہرے کا رنگ ایسا ہے، اس قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس دن کو یاد کرو، ذرا دیکھو تو پیارے قرآن کس انداز میں جھنجھوڑتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ اے گناہ کرنے والو، کیا تم کو خیال نہیں آتا کہ تم اٹھو گے لیوم عظیم، ایک ایسے دن میں اٹھو گے جو سب سے بڑا دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، اور جب حاضر ہوگے تو کیا ہوگا؟
توجہ کے ساتھ سننا، گناہوں کے جو جسمانی اثرات ہیں، ذہنی اثرات ہیں، معاشرے پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا کہ معاشرہ اگر اتنا گندا ہو اور گناہوں کے اتنے زہریلے اثرات کے سائے ہماری نسلیں پروان چڑھے تو پھر بہت مشکل ہے ان کا نمازی بننا، بہت مشکل ہے ان کا نیک بننا۔ تصور کرو اور قرآن کی آیت سنو، میرا رب کل قیامت میں کس طرح حساب لے گا۔ اللہ اکبر، ہم گناہ کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، فرشتے لکھ رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، جہاں جہاں گناہ کیے ہو وہ جگہ بھی تمہارے خلاف بولے گی۔ اور سنو، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اگر انکار کرو گے نا کہ نہیں کیا تھا تو تمہارے ہاتھوں سے بلوائیں گے، تمہارے پاؤں سے بلوائیں گے، تمہاری کھالیں بولے گی۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، پھر اپنی کھالوں کو جب بولتا ہوا دیکھو گے تو کانپ اٹھو گے اور کہو گے مولا آج کھالیں بول رہی ہے، کھالوں سے دشمنی مولو گے اور کہو گے ہماری کھال اور ہمارے خلاف، تو اس وقت کھالیں کہے گی ہاں ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کھالیں بولے گی، جہاں گناہ کیا تھا وہ حصہ گواہی دے گا، فرشتے لکھ کے رکھے ہیں اور پڑھ کے اللہ کو سنانا ہے۔ آسان ہے حساب دینا، آسان ہے حساب دینا۔ عزیزو، اگر میری گفتگو سے آپ نے کچھ سمجھا ہوگا تو اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس ماحول میں فیضان غریب نواز کی کتنی ضرورت ہے، ایک چراغ جلانے کی کیوں ضرورت ہے، ایک شمع روشن کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اسی لیے تاکہ ان اندھیروں میں بھٹکنے والے جوان، نشے کے اندھیرے میں، بے حیائی کے اندھیرے میں، زنا کے اندھیرے میں بھٹکنے والے جوان کو اسی طرح فیضان غریب نواز ایک چراغ کی طرح نظر آئے، جیسے ایک مسافر کو اندھیری رات میں جنگل میں روشنی کی ضرورت پڑے تو دور سے کوئی آگ جلتی دکھائی دے تو اس کی امید جاگ جاتی ہے کہ ہاں روشنی ہے۔ ویسے ہی مدرسے ہوتے ہیں، کبھی تقریر سن کر دل میں خواہش ہوتی ہے بدل جائیں، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو حال دل سنائیں، کس کے ہاتھ میں توبہ کریں، کس سے نسخے پوچھیں کہ نیک کیسے بن جائیں۔ یہ مدرسے دراصل امید کے چراغ ہیں، امید کی کرنیں ہیں، سمجھیں ان کی اہمیت کو، اور انشاءاللہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے ہم بھی رہیں گے، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سر اٹھا کر، سر جھکا کر نہیں۔ دعا ہے کہ مولا حضرت علامہ سنجر القادری کو حوصلہ عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ اس خطیب کو سننے جا رہے ہیں جس خطیب کو سننے کے لیے پورا ہندوستان بے قرار رہتا ہے، الحمدللہ۔ بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔